اتر پردیش میں کانوڑ یاترا کے راستے پر دکانوں پر نام لکھنے کے حکم کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی پر پیر کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ دراصل یو پی کی یوگی حکومت نے حکم کو این جی او ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے اگلی تاریخ 26 جولائی مقرر کی ہے۔ اس حوالے سے عبوری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ حکم کے تحت کانوڑیا یاترا کے راستے پر دکانداروں کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے دکانوں پر نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دکاندار کو سبزی خور یا نان ویجیٹیرین کھانے کے بارے میں معلومات دینا ہوگی۔ اس سے قبل سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس ایس وی این بھٹی کے ریمارکس پر کافی بحث ہوئی۔ دراصل جسٹس ہرکیش رائے اور جسٹس ایس وی این بھٹی کی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہی ہے۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ اتر پردیش انتظامیہ اور پولیس دکانداروں پر اپنا نام اور موبائل ظاہر کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ کوئی قانون پولیس کو ایسا کرنے کا حق نہیں دیتا۔ پولیس کو صرف یہ جانچنے کا اختیار ہے کہ کس قسم کا کھانا پیش کیا جا رہا ہے۔ ہندو ہوٹلوں میں مسلمان ملازم بھی رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ کے ہریدوار پولیس نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکم کی تعمیل نہیں کی گئی تو کارروائی کی جائے گی۔ اسی طرح مدھیہ پردیش میں بھی کارروائی کی گئی ہے۔ عرضی گزار کے وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ کانوڑیا یاترا صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ یہ حکم پہلے میرٹھ پولیس اور پھر مظفر نگر پولیس نے جاری کیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن نے ہدایت کی ہے کہ 2000 سے 5000 روپے تک کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ ہندوؤں کے ذریعے چلائے جانے والے بہت سے خالص سبزی خور ریستوراں میں مسلمان ملازم بھی ہو سکتے ہیں۔ کانوڑ یاترا کی سماعت دکانداروں کو اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی کا معاملہ ہے، جسٹس بھٹی نے کہا۔ سماعت کے دوران جسٹس ایس وی این بھٹی نے کہا کہ میرا بھی اپنا تجربہ ہے کہ کیرالہ میں ایک سبزی خور ہوٹل تھا جو ہندوؤں کا تھا، دوسرا مسلمانوں کا تھا۔ میں سبزی خور ہوٹلوں جیسے مسلم ہوٹلوں میں جانا جاتا تھا کیونکہ اس کا مالک دبئی سے آیا تھا اور وہ صفائی کے معاملے میں بین الاقوامی معیار پر عمل کرتا تھا۔ یہ مکمل طور پر آپ کی پسند کا معاملہ ہے۔ غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 66 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 105 افراد زخمی بھی ہوئے، جبکہ کئی زخمی افراد عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جنہیں نکالنے کی اور امداد پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی اور اتحادیوں کے یمن اور لبنان پر بھی حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں الما الشیب کے مضافات میں گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں 2 لبنانی فوجی زخمی ہو گئے، جبکہ یمن میں اسرائیلی فضائی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے اور 83 زخمی افراد زخمی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے رواں ہفتے جنگ بندی سے متعلق مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے معاہدے پر مذاکرات جمعرات کو دوبارہ شروع ہوں گے۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک تقریباً 39,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 89,727 زخمی ہیں، جن میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ اوباما نے صدر بائیڈن کے صدارتی دوڑ سے دستبرار ہونے کی تعریف کر دی۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے صدر بائیڈن کے صدارتی دوڑ سے دستبرار ہونے کے فیصلے کی تعریف کی اور کہا صورتحال آگے مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ امریکی صدر بائیڈن کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ بائیڈن نے مشکل مگر ٹھوس فیصلہ کیا۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے بالاخر ڈیموکریٹس رہنماؤں، سینیٹرز اور اراکین کانگریس کے دباؤ اور مطالبہ کو تسلیم کرتے ہوئے آئندہ نومبر کے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا اور کاملا ہیرس کی نامزدگی کی توثیق کر دی۔ صدارتی امیدوار کے لیے بائیڈن کی توثیق اعزاز ہے: کاملا ہیرس۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس نے کہا ہے کہ صدارتی امیدوار کے لیے صدر بائیڈن کا توثیق کرنا میرے لیے اعزاز ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی سے نامزدگی کے حصول اور صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے پرعزم ہوں۔ اگر جو بائیڈن دستبردار ہو جاتے ہیں تو ٹرمپ کے خلاف صدارتی امیدوار کا دنگل کون لڑے گا؟ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے کاملا ہیرس کے متوقع صدارتی امیدوار ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सदारती इंतखाब में कामिला को हराना आसान होगा। बाइडन सदर का इंतखाब लड़ने और बतौर सदर खिदमात अंजाम देने के काबिल नहीं और ना कभी थे। मुकेश अंबानी ने बेटे अनंत की शादी से कैसे 25,000 करोड़ कमाए। हिंदुस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की दौलत में बेटे अनंत अंबानी की शादी के दिनों में 25,000 करोड़ भारतीय रुपए का इजाफा हो गया। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी शादी की तकरीबात 7 माह जारी रहीं और गुज़िश्ता दिनों अनंत अंबानी रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए। 12 जुलाई को होने वाली शादी की तकरीबात 14 जुलाई तक जारी रहें, जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, सामसिंग के चेयरमैन ली जाए यंग, बॉलीवुड और हॉलीवुड की मरूफ शख्सियात ने शिरकत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत अंबानी की शादी में 5,000 करोड़ भारतीय रुपए खर्च हुए हैं, ताहम इसके बावजूद मुकेश अंबानी की दौलत में कमी नहीं हुई बल्कि रिकॉर्ड इजाफा हो गया।